اب تو موجودہ زمانے کی سائنس نے ہمیں خود دے دیا، زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں ہر 9 سیکنڈ کے بعد ایک جہاز پرواز کر رہا ہے، فضا بھری ہوئی ہے جہازوں سے، 500 550 700 کے قریب پیسنجرز، ان کا سامان، جہاز کا اپنا وزن، عملہ۔ اگر ایک انسان کی، اور وہ بھی نان مسلم، غیر مسلم کی ایک بنائی ہوئی مشین اگر 1 گھنٹے میں سینکڑوں میل طے کر سکتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ طاقت نہیں تھی کہ اپنے نبی کو بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی وسیلے کے اپنی حکمت سے لے جاتا اور پوری اس کائنات کی سیر کراتا؟ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بات آئی ہے کہ جب عیسائیوں نے ملی بھگت سے یہودیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی کوشش کی، قتل کرنے کی سازش کی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر آسمان پہ اٹھا لیا۔ خود قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ۔ نہ انہوں نے پھانسی دی ہے، نہ انہوں نے قتل کیا ہے، بلکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خود آسمان پہ اٹھا لیا۔ جو رب حضرت عیسیٰ کو آسمان تک اٹھانے پر قادر ہے، کیا نبی رحمت کو بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی وسیلے کے وہ ان آسمانوں کی، سدرۃ المنتہا کی، عجائبات قدرت کی، اپنی کائنات کے جو عجائبات ہیں، جو کرشمات ہیں، وہ دکھانے پر قادر نہیں ہے؟ ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں نقص ہے۔ صدیق اکبر کا کیا ایمان تھا، اللہ! کوئی سائنسی ترقی نہیں تھی، میں نے، آپ نے، سب نے آج مان لیا، وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب تو ہمیں یقین آیا جب آپ حضرت ام ہانی کے گھر واپس تشریف لے آئے، آپ نے حضرت ام ہانی کو ساری باتیں بتائیں۔ بی بی نے کہا اللہ کے لیے باہر جا کر یہ بات نہ کرنا، لوگ تو پہلے ہی دشمن ہیں تمہارے، مخالفت اور بڑھ جائے گی۔ ابو جہل تک بات پہنچی، ابو جہل نے سنی تو طنز کیے، مذاق کیے، اچھا ہم سفر کرتے ہیں، ہمیں تو آنے جانے میں کئی مہینے لگتے ہیں بیت المقدس تک، اور تم کہتے ہو کہ میں راتوں رات گیا بھی ہوں، آیا بھی ہوں، آسمان دیکھا، سدرۃ المنتہا گیا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب ابو جہل نے کہا بس میرے ہاتھ میں ایک بات آ گئی، دوڑا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابو بکر جی، ابو جہل نے کہا اوے تم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے آج ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہے؟ کیا ہے وہ؟ کہ تمہارا ساتھی کہتا ہے میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس تک گیا، بیت المقدس سے آسمان پہ گیا، 7واں آسمان پہ گیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچا، اور میں راتوں رات واپس بھی آیا، کیا یہ ممکن ہے؟ قربان جاؤں صدیق، تیری صدیقیت پہ قربان جاؤں، کیا یقین تھا؟ صدیق نے پوچھا ابو جہل، نام تو نام مراد کا عمر تھا، عمر واقعی جو بات تم کر رہے ہو میرے نبی نے فرمائی ہے؟ ہاں ہاں میں اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں۔ ابو جہل نے جواب دیا، فرمایا اگر میرے نبی نے یہ بات کی ہے، صدیق مانتا ہے کہ میرے نبی نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا۔ کیوں؟ جب میں یہ مانتا ہوں، صدیق نے کہا کہ جبرائیل آسمان کی بلندیوں سے آنن فانن آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، اگر جبرائیل آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، میرے نبی کا مرتبہ جبرائیل سے بلند تر ہے۔ یہ ہے ایمان۔
یہ جو اعتراض ہوتا ہے گریویشن آف ارتھ، کشش ثقل، زمین کی کشش، ہمارے ایمان اس قدر طاقتور ہیں، امریکہ کی، روس کی، برطانیہ کی، چائنا کی کوئی ٹیکنالوجی کی بات آ جائے، کوئی سائنسی تحقیقات کی بات آ جائے، بس اندھوں کی طرح، پاگلوں کی طرح آمنا و صدقنا کہہ دیتے ہیں۔ کیا امریکہ نے یا برطانیہ نے یا چائنا نے یا روس نے جو اپنے یہ سپیس مین بھیجے ہیں اوپر، ڈسکوریاں گئی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم چاند پہ اترے، امریکہ دعویٰ کرے چاند پہ اترے، تو یقین کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی فرمائے کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو یہاں مین میخ نکالتے ہیں کہ میاں یہ معراج اس جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ روحانی ہے، نیند کی حالت میں ہوئی ہے۔ اگر یہ خواب تھا میرے دوستو، اگر یہ تھا خواب، میں آپ سے کہہ دوں یار میں تو رات نیند میں ہوائی جہاز اڑاتا رہا، کیا تعجب کریں گے آپ؟ تو کون سا تعجب کی بات ہے؟ بھائی نیند میں ایسی چیزیں آتی ہیں، کوئی کہتا ہے میں خود ہوا میں اڑ رہا تھا، کوئی کہتا ہے میں تو سمندر پر چل رہا تھا، کوئی کہتا ہے میں ہوائی جہاز اڑا رہا تھا۔ وہ خواب میں تو ہر چیز آ سکتی ہے۔ میرے نبی کو جو معراج ہوئی اسی جسم اطہر سے ہوئی، جسمانی طور پر ہوئی۔ آپ نے یہ پڑھا ہے یہ امریکہ کی طرف سے جو ایک ڈسکوری گئی ہوئی ہے سپیس کی طرف، میرا خیال یہ ہے پچھلے سال وہ تقریباً 3.5 کروڑ میل بلکہ کلومیٹر بھی نہیں، 3.5 کروڑ میل اوپر پہنچ چکا تھا وہ۔ امریکہ کا کوئی جہاز وہاں دعویٰ کرے کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں تو مسلمان کہتا ہے واہ کیا ٹیکنالوجی ہے۔ وہ اللہ کا نبی کہہ دے کہ میں نے سیر کی ہے، تو یہاں یہ جو ہوئی ہے یہ جسمانی نہیں ہے، یہ روحانی معراج ہے، ہم جسمانی معراج کے قائل ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید نے ملکہ بلقیس کا ذکر کیا ہے، آپ نے بھی قرآن میں یقیناً پڑھا ہوگا، یاد ہوگا دوستوں کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، ایک ہدہد ایک پرندہ آیا، اس نے کہا ایک ملکہ ہے، عورت ہے، حکومت کرتی ہے، وہاں پر شرک کیا جاتا ہے، اس کا شاندار ایک تخت ہے، ایک شاندار تخت ہے جس پر وہ بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہمارے پاس وقت ہوتا ہے محدود اس لیے میں مختصر سی باتیں کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا کون ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ پر ایمان لانے والے، اللہ کی کتاب کو ماننے والے، اللہ کے نبی کی باتوں پہ یقین کرنے والے، اور تم میں سے کوئی ہے جو بیٹھے بچھائے یہاں پر مجھے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر دکھائے۔ وہ تخت کوئی ایسی چیز تو نہیں کوئی جنگل میں پڑی تھی، کوئی بازار میں رکھی تھی، کوئی سڑکوں پہ پڑی تھی، کوئی محل ہوگا، محل کے اندر ہوگا، کوئی ایسی جگہ محفوظ ہوگی۔ تو وہاں پر اللہ نے فرمایا ایک اللہ کا ایسا بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، الکتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، جتنی اس کتاب کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، ہماری روحانی طاقت بڑھتی جائے گی۔ قال عفریت من الجن، جنات بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک طاقتور جن بولا حضرت مجھے اجازت دیں، آپ کی جو یہ مجلس چل رہی ہے ابھی تک آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوئی ہوگی، میں یہ تخت لا کر سامنے رکھ دوں گا۔ اس کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر تھا، کوئی ایسا جہاز تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اور بھی جلدی چاہیے، مجھے تو جلدی چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ جو شخص جس کے پاس قرآن کا علم تھا، اللہ کی کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں آپ کو ابھی لا کر دیتا ہوں، ابھی آنکھ نہیں جھپکی اور تخت وہاں موجود ہو گیا۔ مجھے بتائیں تمہاری سائنس وہاں تک پہنچی ہے؟ آج کی سائنس پہ ہم ناز کرتے ہیں، کیسے اٹھا لیا وہاں سے؟ یہ روحانیت کی طاقت ہے۔ سائنس جہاں ٹھہر جاتی ہے روح آگے جاتی ہے۔ تو یہ معراج آپ کو جسمانی ہوئی، خواب میں نہیں، اسی جسم، انہی مبارک آنکھوں سے
اسی مبارک وجود کو میرا رب لے گیا، وہ قادر ہے۔ ایک اور بات پہ اعتراض کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے دوزخ بھی دیکھی، میں نے جنت کے میوے بھی دیکھے، جنت کے محلات بھی دیکھے، اور دوزخیوں کو میں نے دیکھا عذاب ہوتے ہوئے۔ اب اعتراض کیا ہوتا ہے؟ عجیب فیصلہ تو ہوگا قیامت کے دن، عذاب ابھی شروع ہو گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہمارا دین تو یہ بتاتا ہے جو ہی ہماری روح نکلتی ہے، ہم قبر کا سفر کرتے ہیں، وہاں سے قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ میں تو قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں۔ عذاب قبر کیا ہے؟ خود اللہ کہتا ہے اس بات کو، قرآن گواہ ہے اس بات کا کہ فرعون اور فرعون کے ساتھ جو غرق ہوئے ان کو صبح شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آگ نہیں ہے تو وہ کہاں پیش کیے جاتے ہیں؟ خود قرآن بتاتا ہے۔ اگر عذاب قبر نہیں ہے تو فرعون کو پھر کیوں دکھائی جاتی ہے وہ جہنم؟ کیوں دکھائی جاتی ہے؟ میں نے صبح دوستوں سے کہا تھا، ڈاکٹر نور احمد نور کا ایک میں نے واقعہ بتایا تھا، اسی کوٹ میں چھن شریف کا، کوٹ میں چھن کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان کی قبر کشائی کی گئی، قبر کشائی، میڈیکل کرنا تھا ان کا۔ وہ لکھتے ہیں جب مزدوروں نے قبر کھودی، اندر سے اس مردے کو جس حال میں دیکھا، وہ دھاڑے مار کے سب بے ہوش ہو گئے۔ جب عذاب قبر اس دنیا میں بھی دیکھ لیا، تو پھر اگر اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو اپنی آنکھ مبارک سے دیکھا، اللہ نے ممثل کر دیا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جب ہم اپنے بچوں کو کوئی چیز سمجھانا چاہتے ہیں، فرض کریں ہمارے علاقے کے بچے نے ہوائی جہاز نہیں دیکھا، آپ اس کے سامنے ہوائی جہاز کا ماڈل رکھ دیں، جب وہ جہاز کا ماڈل دیکھے گا، اس کی بناوٹ، اس کے پر، اس کے انجن، اس کی کھڑکیاں، اس کے پہیے، ہر ایک چیز کو دیکھ کے بچہ سمجھ جائے گا وہ جہاز کی نقل ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے، ہم سب کا یقین ہے، ایمان ہے، ہمارے نبی نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، ڈاکٹر نور احمد نور نے اپنی اس کتاب میں جس کا نام ہے عذاب قبر، اس میں ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ 1965 کی جنگ ہو رہی تھی ہماری انڈیا سے، ایک پولیس اپنا فوجی خود بیان کرتا ہے، فوجی کہ مجھے ایک اسلحے ڈپو پر جو چھپایا گیا تھا اس پر رات میں جو نگران بنا دیا گیا، تو قبرستان قریب تھا، میں اٹھتا تھا قبرستان جا کر فاتحہ خوانی بھی کرتا، ایک قبر سے گزرتے ہوئے مجھے آواز آتی ایسے جیسے کوئی ہڈیاں توڑ رہا ہو۔ اس کتاب میں موجود ہے یہ واقعہ۔ کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا، قبر کو سوراخ تھا، چوہے کے برابر کوئی جانور بیٹھا ہے، وہ ہڈیوں کو جب ایسا کرتا ہے تو کرچ کرچ کی جیسے توڑنے کی آواز آتی ہے، ایسی آواز آ رہی تھی اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہتا ہے پھر میں نے کیا کیا، میں نے اپنی رائفل تانی، فائر کر دوں۔ میں نے جو ہی رائفل سیدھی کی میرے ہاتھ کانپنے لگے، وہ بلا چوہے کے برابر جو مردے کی ہڈیاں کرچ کرچ کر رہی تھی وہ یکا یک نکلی، میں آگے وہ پیچھے، اب میں ڈر کے مارے دوڑ رہا ہوں، وہ بھی دوڑ رہی ہے، میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، میرے پیچھے آ رہی ہے۔ میں نے دوڑتے دوڑتے آگے دیکھا ایک تالاب آ گیا ہے، تالاب، میں نے تالاب میں چھلانگ لگا دی، اس کا پانی جو تھا یہاں تک آتا تھا، پنڈلیوں تک۔ وہ جو چوہے کے برابر ایک بلا تھی وہ پانی پر آ کے رک گئی، اس نے پانی میں منہ ڈالا، بس اس کا منہ ڈالنا تھا کہ میری ٹانگوں میں آگ لگ گئی۔ آپ کتاب لے کر پڑھ کر دیکھیں، لکھنے والا اللہ والا تھا، میری ٹانگوں میں آگ لگ گئی۔ پورے پاکستان میں اس کا علاج ہوا، وہ فوجی ٹھیک نہیں ہوا، آخر اسے امریکہ لے جایا گیا۔ آپ بتائیں اگر عذاب قبر نہیں ہے تو یہ واقعات کہاں سے آئے ہیں؟ اگر عذاب قبر برحق ہے، اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھے ہیں، تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ تو دوستو آپ کو اسی مہینے میں، اس میں پچھلے مہینے میں جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی ہے۔ اگر آج کا کافر
اڑ کے ہزاروں لاکھوں میل اوپر جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی کو کیا اپنا رب یہ سیر نہیں کرا سکتا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔